بچوں کو کھانے پینے کے لحاظ سے بھی سکھانا چاہیے، اور کھانے میں عیب لگانا یہ سنت نہیں ہے. جی تو بچوں کو بھی یہ سکھائیں، خود بھی ہم سیکھیں. اچھا، کھانے پینے کے لحاظ سے بچے بہت تنگ کرتے ہیں، تو کھانے پینے کی چیزوں کا ضائع کرنا، ان کا ادب نہ کرنا، یہ چیزیں بچوں کو سکھانی چاہیے. کھانے پینے کا سلیقہ، کپڑوں کو سالن وغیرہ سے کیسے صحیح محفوظ بچانا ہے. رکھنا ہے. اچھا، اگر کھانے پینے کے آداب کا خیال رکھیں گے تو صحت بھی اچھی رہے گی، اور جو مال کا ضیاع ہے، مال کا ضائع ہونا، اس سے بھی بچیں گے. کھانے پینے کی اوقات کی پابندی بچوں کے اندر یہ بھی رکھیں. لیکن ہر وقت کھاتے رہنا تو یہ بھی صحت کے لیے اچھا نہیں ہے. جی اچھا، صبر و شکر کریں، کھانا کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کریں. اچھا، جو گھر میں پکا ہے صبر و شکر کے ساتھ کھانا ہے. یہ بڑا بچوں کو مسئلہ ہے. مطلب گھر میں پکا ہوا ہوتا ہے، بچے وہ نہیں کھاتے، باہر کی چیزیں لائیں گے وہ کھائیں گے. جو گھر میں ماں نے اتنی محنت سے پکایا وہ بچے پسند نہیں کرتے. اچھا، باہر کا ایڈریس کس نے بتایا بھائی؟ باہر کا پتہ کیسے چلا؟ بچوں کو خود تو نہیں پتا چلا، کوئی لے کر آیا سامنے تو بچوں نے سیکھا. جی صحیح فرما تو رہے یہ ہیں. بازاری چیزیں جو ہیں، ایک تو خرچ بہت کراتی ہیں، پھر بیمار بھی کرتی ہیں. غریبوں کی نظر بھی لگی ہوتی ہیں، حسرت بھری نظریں بھی لگی ہوتی ہیں. صفائی ستھرائی کے ساتھ کوئی امی نے اور ابو نے تو نہیں بنائی نا بھائی، وہ تو Yes. بیچنے ہیں، انہوں تو ایک بزنس ہے ان کا. تو گھر کے کھانے اور بچوں کی تربیت کریں. کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا، ہینڈ واش کرنے کے تعلق سے بہت وہ ایک کمپین چلتی ہے، وہ دین اسلام کے اندر تو یہ شامل ہے. الحمدللہ. لیکن وضو 5 وقت کرنا ہے، اور کھانے سے پہلے کھانے کا وضو، اور اس کو کہا گیا ہے کہ محتاجی دور کرتا ہے. اور پھر بچوں کے ہاتھ، جو بہت چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، ان کے ہاتھ تو خود دھلانے چاہیے. پہلے ان کے ہاتھ میلے تھے، اس کے بعد انہیں ہاتھ جیسے تیسے دھوئے تو میل جو چپکی ہوئی تھی نا ابھر کے سامنے آ گئی، وہ ہٹی تھوڑی. تو خود صابن سے بچوں کے پکڑ کے ہاتھ دھو دیں. دھوئیں. پھر ان کی عادت بنائیں کہ بیٹا ہینڈ واش کریں، جائے ہاتھ دھو کر آئیں، بیٹا پہلے ہاتھ دھوئیں، کھانے کا وضو کریں. ماشاء اللہ. اچھا، بچوں کے ساتھ مل کر کھانا کھائیں، دعائیں پڑھائیں، بچوں کو یاد کرائیں. پھر کبھی بچہ پڑھے، کبھی بچی دعا پڑھے. اور پھر کھانے کے آداب، بیٹھنا کس طرح ہے، 3 انگلیوں سے کھانا سنت انبیاء ہے، سبحان اللہ. یہ اس طرح کی وہ عادت. اچھا، روٹی کیسے توڑنی ہے؟ ایک ہاتھ سے نہیں، یہ متکبرین کا طریقہ ہے، 2 ہاتھوں سے توڑنی ہے. اچھا، کھانے کو لقمہ نیچے گر جائے تو صاف کر کے اس کو کھا لینا ہے. فوکن نائف کا استعمال نہیں بتایا آپ نے. چھری کانٹے کے ساتھ کھانا. اب مجھے بتائیں کہ بھئی کس نبی کی سنت ہے یہ، تو میں بتا دیتا ہوں. انبیاء کی سنت نہیں. ایسے کہا جاتا ہے نا کہ بچوں کو کم از کم چھری کانٹے کے ساتھ کھانا آئے. تو میں نے وہ میری اہل سنت کا فرمان سنا تھا کہ کانٹے جو ہیں وہ گھر سے نکال دیں. چمچ تو چلو ہے مجبوری ہے، کسی وجہ کو لیکوڈ چیز ہوتی ہے تو اس کے لیے استعمال کیا جائے گا، لیکن یہ چھری کانٹے کا استعمال جو ہے یہ کوئی سنت نہیں ہے. سنت اپنائی جائے. اور آپ دیکھیں کہ جب ہم ہاتھ سے کوئی چیز کھاتے ہیں تو انزائمز ہمارے ہاتھوں کے ذریعے سے ہو جاتے ہیں، جو کہ نظام ہضم میں معاون ہوتے ہیں. پھر وہ چیز کتنی ٹھنڈی ہے، کتنی گرم ہے، پتہ چلتا ہے. چمچ نے اور کانٹے نے نہیں بتانا، وہ منہ میں پتہ چلے گا جب تکلیف ہو جائے گی. جب کھانا کھانے کے بعد انگلیوں کو صاف کرنا، برتن کو صاف کرنا، فضیلت بتانا اور ان کے ہاتھ دھلانا، تو یہ بتائیں بھی اور پریکٹیکل کر کے سکھائیں بھی. سبحان اللہ. تو انشاءاللہ الکریم آپ کے بچے نیک بنیں گے.